للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ کے اقوال تقلید کے بارے میں دیکھیں، اس میں ہم ایک کا قول پیش کریں گے کہ امام ابن قیم فرماتے ہیں دنیا کے لوگوں ذرا یہ بتاؤ کہ دنیا میں کون امام ہے جو حضرت ابوبکر حضرت عمر سے بڑا ہو؟ جب ان سے حدیثیں مخفی رہ سکتی ہیں تو پھر امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل سے حدیثیں مخفی کیوں نہیں رہ سکتی؟ جب ان کے سامنے ایک بعض مسائل آتے ان کو حدیث کا علم نہ ہوتا، فتویٰ دے دیتے، لیکن امام شافعی، امام مالک ان سے مخفی کیوں نہیں رہ سکتی؟ عبرت کی بات ہے، سمجھنے کی بات ہے، ٹھیک ہے نا؟ صحابہ میں اگر بہت سارے واقعات ہیں، ان کو بعض حدیثیں ان کے پاس نہیں ہوتی تھی، فتویٰ دے دیتے تھے، تو وہ اگر مسئلے کو آپ سمجھ لیں تو آپ اندھی تقلید کے نام پہ جو اماموں کی پیروی کر رہے ہوتے ہیں ان کو آپ سمجھ سکتے ہیں۔ ابو موسیٰ اشعری، عبداللہ بن مسعود، وراثت والا مسئلہ۔ ابو موسیٰ اشعری اور عبداللہ بن مسعود یہ عالم صحابہ میں سے تھے۔ اب ابو موسیٰ اشعری ان کے پاس وراثت کا مسئلہ آیا کہ مرنے والے کے وارثوں میں بیٹی، پوتی اور بہن ہے، ان کو کیا حصہ ملے گا؟ انہوں نے کہا بیٹی کو آدھا دے دیں، بہن کو آدھا دے دیں۔ پھر انہوں نے کہا یہ مسئلہ آپ لے جائیں عبداللہ بن مسعود کے پاس۔ جب عبداللہ بن مسعود کے پاس مسئلہ آیا تو انہوں نے کہا اگر یہ فتویٰ ہی میں دوں جیسے ابو موسیٰ اشعری نے دیا تو میں تو گمراہ ہو جاؤں گا۔ میرے پاس حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے بیٹی کی موجودگی میں پوتی کو سدس دیا ہے، تو اگر جیسے انہوں نے فتویٰ دیا میں بھی ویسے ہی فتویٰ دوں میں تو گمراہ ہو جاؤں گا۔ کیسا وہ کہہ رہے ہیں حدیث کے سامنے میں کسی قول کو اور کو قول پیش کروں میں تو گمراہ ہوں، بن جاؤں گا۔ تو دیکھیں آج حدیثوں کے سامنے کتنے اماموں کو قول پیش کر رہے ہوتے ہیں لوگ، وہ کہاں پہ کھڑے ہیں؟ اور ان سے ابو موسیٰ اشعری کو کوئی ان کو اس بات پہ بھی اجر ملے گا کیونکہ ان کے سامنے حدیث نہیں تھی، انہوں نے اجتہاد فتویٰ دے دیا، ان کو وہاں پہ بھی اجر ملے گا، غلطی پہ بھی اجر ملے گا کیونکہ ان کو حدیث کا پتہ نہیں تھا، لیکن عبداللہ بن مسعود کو حدیث کا پتہ تھا، انہوں نے یہ فتویٰ نہیں دیا۔ تو ہمیں حدیث کا بعض کا علم ہوتا ہے لیکن پھر بھی ہم کو امام مسلک کسی کے طریقوں پہ چل رہے ہوتے ہیں۔ اب آپ اس میں سوچ لیں، اسی طرح مثالیں اور بھی صحابہ کے بھی بارے میں آتی ہیں، لیکن سمجھنے کے لیے ایک مثال کافی ہوتی ہے۔ بہرحال صحابہ کرام حدیث کے سامنے قوال کو چھوڑ دیا کرتے تھے، حجت بازی نہیں کرتے تھے آج کی طرح، بلکہ آج لوگ حق کو قبول کریں، امام کو معذور سمجھیں، تنقید نہ کریں، اور اماموں پر جو ہے نا وہ اپنا امام پر اپنے حساب سے وہ حق پر ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے ان کے ہم عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، جب ان کی حدیث کے سامنے کو قول ہو تو ہم چھوڑ دیتے ہیں کہ اس سے ان کا مقام شان کم نہیں ہوگی۔ اسی طرح امام ابن تیمیہ کہتے ہیں 10 اسباب ہو سکتے ہیں کسی امام کا حدیث کے خلاف فتویٰ اگر ہوتا ہے، 10 اسباب ہو سکتے ہیں، شاید ان کو حدیث نہ ملی ہو، علم میں نہ ہو، حدیث تو ہے ملی لیکن سند صحیح نہیں، یا وہ بھول گئے، ٹھیک ہے نا؟ ہو سکتے ہیں سارے باتیں، جیسے امام شافعی جرابوں و مسح پر کوئی حدیث جرابوں پہ مسح کی لمٹ نہیں سمجھتے تھے، جیسے مسافر کے لیے ایک دن اور ایک رات، مقیم کے لیے، مسافر کے لیے 3 دن 3 راتیں، تو وہ لمٹ نہیں سمجھتے تھے، حد نہیں سمجھتے تھے، لیکن حدیث تھی سند پر، ٹھیک ہے نا؟ تو لیکن صحیح حدیث تھی، ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے لیکن ان کو شاید شک ہو، سند پر شک ہو، لیکن حدیث صحیح تھی، اور وہ یہ بھی کہہ دیتے تھے کہ یہ حدیث پر شک ہے، اگر صحیح ہے تو میرا وہی مذہب ہے حدیث والا ہی، یہ بھی وہ کہہ دیتے تھے اپنے قوال میں۔ اسی طرح حرمین کے امام تھے امام شافعی، حدیث کو سامنے حرمین کے امام تھے امام شافعی، حدیث کے سامنے اپنے پرانے قول کو چھوڑ دیتے تھے۔ امام شافعی کے 2 قول ہوتے تھے اکثر، قول جدید اور قول قدیم۔ اسی طرح امام شافعی کہتے ہیں اگر اونٹ کا گوشت کھا کر وضو کر ٹوٹ جاتا ہے، یہ حدیث کی سند اگر صحیح ہے تو میرا بھی عمل اسی پر ہی ہوگا۔ اسی طرح کے قول بھی ان کے ہوتے تھے، اس لیے امام ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ معصوم نہیں تھے، ان سے غلطی ہو سکتی ہے۔ امام ابو حنیفہ کے شاگردوں نے پوچھا امام صاحب ایمان کم ہوتا ہے یا بڑھتا ہے یا رک جاتا ہے، یہ کیا حساب ہے؟ امام صاحب کہنے لگے ایمان فکس ہے، نہ کم ہوتا ہے نہ بڑھتا ہے، لیکن پاس کسی نے حدیث پڑھ دی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کلمہ لا الہ الا اللہ، ٹھیک ہے نا؟ کلمہ یعنی کہ شہادت، یہ ایمان کے 73 درجے ہیں، سب سے بڑا درجہ لا الہ الا اللہ، ٹھیک ہے نا؟ اور ایمان کم بھی ہوتا ہے بڑھتا بھی، اور آخری درجہ ہے
70 شاخیں ہیں ایمان کی، رستے سے ایک تنکا ہٹا دینا. اور جیسے انہوں نے فرمایا، حدیث پڑھ دی کہ ایمان کم ہونے کی، بڑھنے کی حدیثیں انہوں نے بیان کر دی امام ابو حنیفہ کے سامنے. جیسے رمضان میں آپ کہنے لگے آپ کا ایمان بڑھ جاتا ہے، بعد میں تھوڑا سا کم ہو جاتا ہے. کسی دینی مجلس میں بیٹھے ایمان بڑھ جاتا ہے، بعد میں تھوڑا سا کم ہو جاتا ہے. تو بڑھتا کام تو ہوتا ہے. امام ابو حنیفہ کے شاگرد کہنے لگے امام صاحب آپ ان کو جواب دیں، یہ تو کہہ رہے ہیں کم ہوتا ہے بڑھتا ہے. تو امام صاحب نے جواب دے دیا، بڑا پیارا جواب دیا کہ انہوں نے حدیث پیش کر دی ہے، اس کا میں کیا جواب دوں. یہ تھے ہمارے سلف، ہمارے امام، ان کی یہ سوچ تھی. لیکن افسوس آج لوگ اپنے تعصب کے نام پہ کیا کیا کر رہے ہوتے ہیں اپنی فقہ کو ثابت کرنے کے لیے. جو کچھ فقہ احناف کہتے ہیں ضروری نہیں کہ سب امام ابو حنیفہ نے کہا ہو، یہ بھی ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، یہ بھی اماموں کے بارے میں مسئلہ ہے سب کے. اور عقائد میں دیکھیں جو امام ابو حنیفہ کو فالو کرتے ہیں تو دیکھیں عجیب بات ہے، عقائد میں وہ ان کو فالو نہیں کرتے، فروع مسائل میں کرتے ہیں. امام ابو حنیفہ کو فالو کرتے ہیں. تو یہ دیکھیں عقائد میں بھی آپ ان کو فالو کریں جیسے فروع میں کرتے ہیں مسائل میں، عقائد میں بھی آپ ان کو فالو کریں.